باب 9۔ اور جیسے ہی میں اور آپ ایسا کرتے ہیں، یہ میرے نزدیک ایسا واقعہ ہے جو مسیحی سفر کو، زندگی کی دوڑ کو بیان کرتا ہے۔ ایک دوڑ، جو ہی آپ نجات یافتہ ہوتے ہیں تو آپ ایک ایسی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ دوڑ آپ کے اپنے خلاف ہے۔ اور اس دوڑ کی کچھ مختلف خصوصیات ہیں، یعنی 2 طریقوں سے آپ ایسی دوڑ سکتے ہیں۔ ایک تو اس طرح کی دوڑ جو الینوائے میں چند ہفتے پہلے میراتھن کی صورت میں دوڑی گئی تھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ 26 میل کی دوڑ تھی جو لوگوں نے دوڑی۔ 26 میل طویل۔ آپ میں سے کتنے لوگ 1 میل کا چیلنج قبول کرتے ہیں؟ انہوں نے 26 میل دوڑنا تھا۔ جو لوگ ایسی دوڑوں میں حصہ لیتے ہیں ان میں شامل لوگوں کے ذہن 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ اسے صرف ختم کرنا چاہتے ہیں، میں صرف آخر تک دوڑنا چاہتا ہوں۔ لیکن پھر دوسری طرح کے ذہن والے بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو نہ صرف اسے ختم کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ جیتنا چاہتے ہیں۔ اور بطور مسیح ہمارے ذہن ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ میں صرف ختم کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ہمارا ذہن ایسا ہونا چاہیے کہ میں ہی جیتوں گا، تاکہ میں ایسے دوڑوں کہ میں جیت سکوں۔ کیونکہ ایک شخص جو جیتتا ہے، میں نہیں جانتا کہ اسے میراتھن کی دوڑ میں کیا انعام دیا جاتا ہے۔ عموماً جب کوئی دوڑ جیت جاتا ہے ان کو ٹرافی، تمغہ وغیرہ دیا جاتا ہے، اور آپ اور میں نہ مرجھانے والا تاج اس وقت حاصل کریں گے جب ہم دوڑ کو جیت جائیں گے۔ لہٰذا آج کی صبح میں آپ کے ساتھ مسیح دوڑ کی بات کروں گا۔ اگر آپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں تو پھر آپ چاہیں یا نہ چاہیں آپ شامل ہو چکے ہیں۔ لیکن ایسی دوڑ جو ہم دوڑ رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم سنجیدہ نہیں ہیں تو پھر بذات خود ہمیں تسلیم کرنا چاہیے، میں سنجیدہ نہیں ہوں، میں صرف ختم کرنا چاہتا ہوں۔ نہ ہی مجھے اچھے انعام کی، نہ ہی تاج کی ضرورت ہے، بلکہ میں تو صرف ختم کرنی چاہتا ہوں۔ کرنتھیوں کے پہلے صحیفہ میں پالوس کرنتھس کی کلیسیا مصیبت زدہ تھی بہت سے معاملات میں، لیکن پالوس کرنتھیوں کے پہلے خط باب 9 آیت 24 سے شروعات کرتے ہوئے وہ فرماتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے تو سب ہی ہیں، لیکن انعام ایک ہی لے جاتا ہے؟ جس کا ترجمہ ہے کہ آپ عموماً دوڑوں میں حصہ لینے والے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایک ہی شخص دوڑ میں جیتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو اختتامی لائن سے سب سے پہلے گزر جاتا ہے۔ لہٰذا ہم اس طرح ایسی دوڑ میں ایک جیتنے والے کو دیکھتے ہیں، اور ان کو بھی جو جیت نہیں پاتے ہیں۔ وہ دوڑ میں شامل تو ہیں لیکن وہ جیت نہیں پاتے ہیں، کیونکہ اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی تیاری بہت ضروری ہے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ اٹھیں اور دوڑنا شروع کر دیں، اس طرح تو آپ کی نس کھنچ جائے گی اور دوڑ سے باہر ہو جائیں گے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سب ہی ہیں، مگر انعام ایک ہی لے جاتا ہے؟ تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو۔ اور پالوس ہمیں بتاتا ہے، روح القدس پالوس کے وسیلہ سے ہم میں سے ہر ایک کو بتا رہا ہے، ایسے دوڑو کہ تم ہی جیتو۔ آپ توجہ کریں اور کہ ہم ایک دوسرے کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اپنے آپ سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ پاسٹر جی، اس کا کیا مطلب ہے؟ گزشتہ برس آپ کی چال کیسی تھی؟ آپ 1 سال پہلے مسیح کے ساتھ کیسے چلتے تھے؟ کیا آپ اتنے نزدیک چل رہے تھے جو اب آپ خود کو تھوڑا پیچھے ہٹے ہوئے محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو آج مجھے بتانا پڑے گا کیونکہ یہ ضروری ہے۔ ایک مسیحی کی زندگی ایسی نہیں ہے، یہ بالکل سیدھی سادی نہیں ہے۔ مسیحی زندگی اوپر نیچے، اوپر نیچے، آگے اور پیچھے، اوپر اور نیچے۔ جی ہاں، آج آپ کو دیانتدار بننا چاہیے۔ ہمیں اختتامی لائن کی طرح سیدھی لائن میں رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے لیے آگے بہت سے چیلنجز ہیں جو ہماری زندگی میں مصیبتیں پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ رکاوٹوں والی دوڑ دوڑتے ہیں تو پھر کیا آپ جیتنے کے لیے دوڑتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ تم بھی ایسے ہی دوڑو تاکہ جیتو۔ ابھی دوبارہ نہ صرف دوڑ کو ختم کرنا ہے بلکہ انعام بھی جیتنا ہے، یعنی نہ مرجھانے والا سہرا حاصل کرنا ہے جو یسوع کے پاس ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں ہم تیز نہیں کریں گے۔ اگر آپ ہر طرح کے نظم و ضبط میں پرہیز کرتے ہیں اور ایک پہلوان کی طرح سب سے تیز دوڑنے والے، تیراکی کرنے والے بننا چاہتے ہیں، یعنی آپ سب سے اچھے جو کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا۔ ایسی پہلوانی کے لیے یہ آسان نہیں ہوگا۔
دیکھیے اگر آپ آج کی بات کو ہضم کر لیں تو پھر آپ آسانی سے دوڑ نہیں جیت سکتے ہیں، پھر آپ محض کچھ بہتر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو جیتنا چاہتا ہے اسے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور وہ پچھلے سال کی نسبت موجودہ سال میں اور زیادہ جدوجہد کرتا تاکہ وہ جیت سکے۔ لہٰذا میں یسوع مسیح کے ساتھ ایسے چلنا پسند نہیں کروں گا جو مجھے مزید دور لے جائے، بلکہ میں تو مسیح کے بالکل قریب چلنا پسند کروں گا۔ بس میں ان دنوں کی نسبت کم چلنا نہیں چاہتا جب میں جوان تھا، بلکہ میں یسوع مسیح کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں جو میں پہلے نہیں کر سکا تھا۔ اگر آپ دوڑ رہے ہیں تو جانیے کہ پہلوان ہر طرح کا پرہیز کرتا ہے۔ اب یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں، یعنی دنیا کے لوگ مرجانے والا صحرا پانے کے لیے یہ کرتے ہیں، مگر ہم نہ مرجانے والے صحرا کے لیے کرتے ہیں۔ بس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں، یعنی بے ٹھکانہ نہیں۔ میں اس طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی معنی جو ہوا کو مارتا ہے۔ بس پالوس یہاں جس کی بات کر رہا ہے، اگر آپ نے کبھی کسی باکسر کو دیکھا، وہ اس کو ہوائی مکوں کی مکے بازی کہتے ہیں، جن کے خلاف کوئی شخص نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی حرکات کے وسیلہ سے مکے بازی ہوا میں کرتا ہے۔ وہ حرکت میں رہتا ہے، وہ منہ پر مکے مارتے ہیں، پسلیوں پر وار کرتے ہیں، حتیٰ کہ سر پر وار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ صرف ہوا کو مارتے ہیں، ہوا میں مکے مارتے ہیں، یعنی ہوا میں مکوں کو لہراتے رہتے ہیں۔ اور پالوس یہی بات مسیحوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ایسی حرکتیں مت کریں، بلکہ اپنے دل سے، اپنے جذبے سے، اپنے احساسات سے، بلکہ ہر ایک کوشش کے وسیلہ سے دوڑیں۔ دیکھیے ہم جدید کلیسیا میں چیزوں کے عادی بن چکے ہیں جو جذبات کے وسیلہ سے کام کرتی ہیں، اور اب ہم جذبات میں سے گزرنے کے باوجود اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ہم چرچ آتے ہیں جب ہماری مرضی ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا جب مسیحی لوگ ہر ہفتے چرچ آتے تھے، اور وہ ہمیشہ وقت پر آتے تھے، اور ان کے بچے بھی وقت پر آتے تھے، اور وہ سب وقت پر داخل ہوتے تھے، اور وہ عزت کے ساتھ خدا کی حضوری میں بیٹھتے تھے تاکہ کچھ حاصل کر سکیں۔ لیکن اب ہم صرف میکڈونلڈ میں بیٹھنے کے عادی بن چکے ہیں، ہمارے اپنے راستے بن چکے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو مجھے یا چرچ کو دکھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود کو دکھ دیتے ہیں، کیونکہ آپ اختتامی لائن کی جانب بھاگنا نہیں چاہتے ہیں، آپ صرف اچھے دکھاوے کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ اور پالوس یہاں بتا رہے ہیں ہم مسیح دوڑ رہے ہیں، اور وہ اس اصطلاح کو بار بار کرنتھیوں، افسیوں، گلتیوں، عبرانیوں اور اپنے سارے خطوط میں اصطلاح دوڑنے کی استعمال کر رہا ہے۔ ہم دوڑ میں شامل ہیں۔ کیا آپ اسے جیتنا چاہتے ہیں؟ آپ حتیٰ کہ بیج بونے والے کی تمثیل میں بھی دیکھتے ہیں کہ جہاں سب سے آخری حصہ میں بیج ایسی جگہ پر بویا گیا جہاں 30% پھل ملا۔ انہوں نے اپنی صلاحیت کے مطابق 30% پھل پیدا کیا، اور پھر ان سے اگلوں نے اپنی صلاحیت کے مطابق 60% پھل پیدا کیا۔ جبکہ بیج اچھا تھا، زمین اچھی تھی، اور پھر آخر پر بہت ہی کم نکلے جو 100% پھل لائے۔ دیکھیے بطور مسیح ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ سب میرے اور آپ کے درمیان کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اور آپ کے خدا کے درمیان کی بات ہے۔ آپ یسوع مسیح کے لیے کیا پیدا کرنا چاہیں گے؟ یسوع مسیح آپ کے اندر کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ میں مسیح کی مانند بننا چاہتا ہوں۔ آمین۔ آئیں میں پیغام کو جاری رکھوں گا، اور وقت گزر آئے، اور جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے، پالوس فرماتا ہے کہ بس میں بھی دوڑتا ہوں، بے ٹھکانہ نہیں، میں اسی طرح مکوں سے لڑتا ہوں، یعنی اس کی معنی نہیں جو ہوا کو مارتا ہے، یعنی وہ جذبات کی وجہ سے کھیل نہیں رہا ہے بلکہ حقیقتاً لڑتا ہے۔ اس نے گلیتوں کی کلیسیا کو لکھا کہ تم تو اچھی طرح دوڑ رہے تھے، کس نے تمہیں روک دیا؟ حق کے ماننے سے۔ ابھی وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ گلیتوں کی کلیسیا کو بتا رہا ہے جو سچ تھا۔ اس نے جب کلیسیا کو قائم کیا، انہوں نے مسیح کی خاطر بپتسمہ لے کر نئی پیدائش کو حاصل کیا، حتیٰ کہ وہ روح القدس کا بپتسمہ سے معمور ہو چکے تھے، اور روح کی نعمتیں ان کی زندگی میں گواہی بن چکی تھیں۔ لیکن جو ہی پالوس خدمت کے لیے دور ہٹا، وہ دوبارہ بھٹکنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے زندگی کے سفر میں دوڑتے ہوئے ایسی چیزوں کو شامل کر لیا تھا جو ان کو بھٹکا کر لے گئی تھیں، رکاوٹ اور مزاحمتیں۔ دیکھیے شیطان ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ ہماری زندگی میں رکاوٹیں اور مزاحمتوں کو لاتا ہے تاکہ ہمیں آہستہ کر سکے۔ یہ صرف یسوع یا آپ کی بات نہیں ہے، آپ کے پاس ایک اپنا ذاتی شیطان ہے جو سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کر سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، وہ آپ کو یسوع مسیح سے الگ اور جدا کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ کا ذہن قبول نہیں کرتا ہے کہ میں اس دوڑ کو جیتنے کے لیے دوڑ رہا ہوں، تو پھر آپ کبھی بھی اس کو نہیں جیت پائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے ختم بھی نہ کر سکیں، صرف اس لیے کہ نہ مرجانے والے صحرا کی خاطر، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ اس کو حاصل کر سکیں گے۔
ہمیں دوڑنی ہے، اور اسی لیے روح القدس مقدس پالوس کے وسیلہ سے ہمیں بتا رہا ہے۔ میں کل یہاں فرش پر دعا میں بیٹھا ہوا تھا اور خدا نے اس بوجھ کو میرے دل میں ڈالا۔ ہم میں سے بہت ساروں کی زندگی میں بہت سارے بوجھ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، بے شک یہ گناہ نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ گناہ بھی موجود ہوتا ہے۔ ہم آج اس کمرے میں موجود لوگوں کی اکثریت کی بات نہیں کر رہے ہیں اور ویب کاسٹ کے ذریعے لوگوں کی اکثریت کی بات کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم باہر سگریٹ نوشی، شراب نوشی یا نجائز ہوس پرستی یا ہم جنس پرستی جو اکثر ہوتا ہے، یہ بالکل ایسے نہیں ہے، بلکہ ہم ایسے بوجھ کو، اس طرح کے بوجھوں کو اپنی زندگی میں اجازت دیتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایسے سارے بوجھ ہمیں سست کر دیتے ہیں۔ جب آپ کسی ایسے شخص کو جو 100 میٹر کی دوڑتا ہے، وہ کبھی بھی بوجھوں کے ساتھ دوڑ نہیں سکتا، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہ جیتنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں۔ حتیٰ کہ وہ گرم موٹے کپڑوں کے ساتھ بھی نہیں دوڑتے ہیں، وہ ہر قسم کے کپڑوں کو اتار دیتے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا مزاحمت نہ ہو، اور پھر وہ اتنی تیزی سے دوڑتے ہیں جتنا وہ دوڑ سکتے ہیں۔ وہ اپنی کوششوں میں اور زیادہ کوشش کرتے ہیں جب تک وہ 50 میٹر تک دوڑ نہیں لیتے ہیں، اور تھوڑی دور جانے کے بعد وہ رک جاتے ہیں اور تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ نہ کہ 100 میٹر تک۔ میرے عزیزو، لیکن ایسی صورتحال کے پیش نظر پھر بھی ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم میں سے کتنے لوگ ایمانداری سے بتائیں گے کہ ہم کتنے سست بن چکے ہیں، خاص طور پر روحانی سست؟ جی ہاں، یہ سچ ہے، ہم سب ایسا ہی کرتے ہیں، اور ہمیں اس کے بارے میں دیانتدار ہونا چاہیے۔ خدا کبھی ایسا کام کرنے کو نہیں کہتا جس کو ہم کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہم ایک طرف نہیں ہو سکتے ہیں یا دوسری جانب کھنچ کر پارک نہیں کر سکتے۔ خدا کے پاس پارک ہی نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں ایسا کیوں؟ اگر آپ اس کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں اور ایک مناسب حالت کو قائم کر لیتے ہیں، اور پھر میں یہاں تھوڑی دیر آرام کر لوں گا، جبکہ اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا آپ کو دوسری سمت گھسیٹ لے جاتی ہے، اور اگر آپ رک کر اپنی ساری کوشش کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پھسل جائیں گے، آپ بالکل وہیں بیٹھے رہیں گے۔ آپ بے شک ابھی تک چرچ میں ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا دل وہاں نہیں ہے، آپ کی دلچسپی ویسی نہیں رہی، آپ مزید خدا کی باتوں پر توجہ قائم نہیں رکھ رہے ہیں۔ میں پر الزام نہیں لگا رہا، جبکہ میں ہم میں سے ہر ایک کی قوت ارادی کی بات کر رہا ہوں۔ عبرانیوں باب 12، یہ باب 11 کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، جیسے ایمان کا حال کہتے ہیں۔ مقدس پالوس پرانے عہد نامہ کے حوالوں کو بیان کرتا ہے جو ایمان کے وسیلہ سے خدا کے لیے زندہ رہے۔ ان میں سے بعض نے فتح پائی، جبکہ ان میں سے بعض کو کوئی فتح نہیں ملی۔ بعض مر گئے لیکن ایمان میں مر گئے، وہ اپنے آنے والے وطن کے لیے مر گئے۔ اور پھر اس باب کے سب سے اوپر باب 12 آیت 1 میں وہ فرماتا ہے کہ بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ پالوس سادگی سے بتا رہا ہے کہ ہمارے گرد پرانے عہد نامہ کے عظیم گواہوں کا گھیرا ہے، جو قائم رہے، کھڑے رہے، کوئی بات نہیں، چاہے کیسا ہی چیلنج کیوں نہیں تھا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنی زندگیاں گوا دیں۔ اور وہ فرماتا ہے پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دور میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے۔ ابھی یہاں پالوس کیا باتیں بتا رہا ہے؟ سب سے پہلے وہ بتاتا ہے آؤ اس کو دور کر کے، یعنی ہر ایک بوجھ اور ایسے گناہ کو، یعنی ہر طرح کے بوجھ اور گناہ کو دور کر کے۔ اب یہاں ہر ایک بوجھ کو دور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فتح کے لیے جنگ جیتنی ہے، کیونکہ یسوع آپ کے لیے پہلے ہی جیت چکے ہیں۔ آپ جیت کے لیے لڑ نہیں رہے ہیں، جبکہ جنگ تو پہلے ہی جیتی جا چکی ہے۔ یہاں ہر چیز کو دور کرنے کا مطلب آپ نے اپنی ترجیحات کو ترتیب دینا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں ترجیحات کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے، یعنی خدا کی باتوں کے حساب سے۔ اگر میرے پاس سردیوں کا ایک نیا کوٹ ہے، اور یہ بڑا اچھا، بڑا پیارا چمڑے کا کوٹ ہے، اور میں اس کو پہننا چاہتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے اس نئے اچھے کوٹ میں دیکھیں، لیکن یہ جولائی کا مہینہ ہے ٹیکسس میں اور بڑی گرمی ہے۔ بے شک میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے نئے کوٹ میں دیکھیں، لیکن پھر بھی مجھے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر میں اس کوٹ کو جولائی میں پہنوں گا تو میں بچ نہیں پاؤں گا۔ لہذا ترجیحات قائم کی جاتی ہیں۔ ہماری زندگی میں بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو گناہ تو نہیں کہلاتے ہیں، لیکن وہ ہماری زندگی میں غلط ترجیح بن جاتے ہیں۔ آپ ان کاموں کو کر سکتے ہیں، لیکن آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔
آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ گناہ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں دور کر کے ہر ایک بوجھ کو، ہر ایک چیز کو آؤ، ہر ایک بوجھ کو اور گناہ کو، اور ہر ایک گناہ کو آئے. میں پہلے آپ کو گناہ کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر ہم بعد میں دوڑ کی بات کریں گے. اور آج اسی موضوع پر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں. ہم سب جانتے ہیں کہ گناہ کیا ہے. یہ خدا کے اخلاقی کوڈ کی خلاف ورزی ہے. آپ اپنی زندگی میں گناہ کو جانتے ہیں، اور میں آپ کو اپنی تعریف بتاؤں گا کہ میرے نزدیک گناہ کیا ہے. اگر آپ اس کو چھپاتے ہیں تو یہ گناہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اس لیے آپ اس کو چھپاتے ہیں. جب آپ اس کو چھپاتے ہیں تو آپ اپنی معصومیت پر ظلم کرتے ہیں، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی اس کے متعلق جان نہ سکے. یہی میری گناہ کے بارے میں تعریف ہے. جبکہ بائبل کی تعریف یہ ہے کہ جو کوئی نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو یہ اس کے نزدیک گناہ ہے. اور اس طرح ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے، جبکہ روح القدس اس معاملے میں آپ کے ساتھ پہلے ہی مل چکا ہے، جبکہ آپ پہلے سے ہی اس کی مخالفت میں ہوں گے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ گناہ کیا ہے. میں آج اس بات پر زیادہ وقت گزارنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ جب آپ کی زندگی میں گناہ موجود ہوتا ہے تو آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، آپ اس کے بارے میں خبردار ہوتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے اور روح القدس کے درمیان پاکیزگی کے عمل کے بیچ میں ہوتا ہے جو آپ کے اندر کام کرتا ہے. یہ آپ کی اپنی جان کی نجات کے لیے خوف اور کپ کپی کے ساتھ کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن بوجھ جن کے متعلق ہم زیادہ نہیں سوچتے، ہم اسے پڑھتے ہیں اور ہم بوجھ اور گناہ کو اکٹھے کر لیتے ہیں، جبکہ وہ ایک جیسے نہیں ہیں. اس لیے دیکھیں، جب آپ بوجھ کے بارے میں بات کرتے ہیں تب آپ صحیح یا غلط کے معاملوں کی بات نہیں کر رہے ہوتے. آپ ان معاملات کی بات نہیں کرتے جو پوری دنیا میں مسیح کے بدن کی بابت ہوتے ہیں. آپ صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک بوجھ کیا ہے اور جس حساب سے آپ کا ذہن اور آپ کی زندگی جاری و ساری رہتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں زیور نہیں پہنتا ہوں. میں نے پچھلے 30 برسوں سے کبھی بھی زیور کا کوئی ٹکڑا نہیں پہنا. یہ میری بات ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا. زیور پہننا کوئی بری بات نہیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے. شادی کی انگوٹھی یا گھڑی باندھنا کوئی گناہ نہیں ہے، یا اس قسم کا کچھ بھی پہننا یہ گناہ نہیں ہے. لیکن میری زندگی میں ایک وقت تھا جو مجھے میری زندگی میں بہت دور لے گیا تھا، جب میری بیوی میرے لیے $5000 کی مہنگی گھڑی لے کر آئی. یہ بڑی اچھی تھی، یہ بہت دلکش تھی. یہ اوپر سے سامنے سے کالی تھی اور ٹھیک 12 کے مقام پر ہیرا لگا تھا. یہ بڑی پیاری تھی. میں واپس گیا اور میں نے ایک اور اس جیسی خرید لی، کالی اور ایک سنہری رنگ کی. ان دونوں کی قیمت ایک جیسی تھی. اس وقت میں پاسٹر نہیں تھا، اس وقت میں صرف کام کرتا تھا. لہٰذا کالی گھڑی کے متعلق میں نے سوچا، یار اگر اس کے ساتھ ایک کالی انگوٹھی بھی ہو جس میں ایک ہیرا جڑا ہو اور اس کے ساتھ بڑی اچھی لگے گی. لہٰذا ایسا کرنے کے لیے مجھے ایک $2000 کی مزید ضرورت تھی، اور میں نے اسی طرح سنہرے رنگ کی گھڑی کے ساتھ ملتی جلتی انگوٹھی خرید لی. اور اس طرح جب کبھی بھی میں ڈرائیونگ کرتے وقت اپنے ہاتھ کو شیشے سے باہر لٹکاتا تو میں $7-8 ہزار شیشے کے باہر لٹکا رہا تھا. اور اس نے مجھ پر اثر کرنا شروع کر دیا، اس نے مجھے متاثر کرنا شروع کر دیا، اور میں اس میں خود کو اونچا سمجھنے لگا. بے شک یہ گناہ نہیں ہے، اچھی قسم کی چیزوں کو پہنا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ میری زندگی میں بوجھ بن گیا. اور جب میں ایک بیداری کی میٹنگ، خیموں کی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا، اور خدا روح القدس نے میرے دل میں بات ڈالی. اس نے کہا کہ میں وہ گھڑی اور وہ انگوٹھی چاہتا ہوں. اور میں نے فوراً وہ گھڑی اپنے ہاتھ سے اتار کر ہدیے کی ٹوکری میں ڈال دی، اور مجھے بڑا سکون محسوس ہوا. اور پھر میں اگلے دن دوبارہ گیا اور دوسری گھڑی بھی ہدیے میں ڈال دی. اور میری زندگی میں یہ وہ آخری لمحہ تھا جب میں نے کوئی زیور پہنا تھا. یہ میرے اور خدا کے درمیان معاملہ تھا. یہ غلط نہیں تھا، لیکن یہ میرے لیے بوجھ بن چکا تھا. یہ میری زندگی میں بوجھ تھا. آپ جانتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارے شوق ہمارے لیے بوجھ بن جاتے ہیں، نہ صرف گناہ کی وجہ سے بلکہ ہمارے پاس غلط ترجیحات کے انبار بڑھ جاتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی چیز ضروری نہیں ہے خدا کے کام سے بڑھ کر اور یسوع مسیح کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے. آپ اسے روک نہیں سکتے ہیں، اور یہی ترجیح ہونی چاہیے ہماری زندگی کے ہر پہلو میں. یسوع ہمارے مالی معاملات میں اول درجے پر ہونے چاہیے. وہ میری بیوی کے ساتھ تعلقات میں اول درجے پر ہونے چاہیے. کلیسیا تعلقات سے پہلے اول درجے پر ہونے چاہیے. وہ آپ کے ساتھ میرے تعلق میں پہلے درجے پر ہونے چاہیے، اور یسوع ہر ایک بات میں پہلے درجے پر ہونے چاہیے. اور مجھے اس کے لیے بہانے نہیں بنانے چاہیے، کیونکہ بہانے ہماری زندگی میں بوجھ بن جاتے ہیں. یہ غلط ترجیح ہے. اور جب سے ہمارے پاس ایسے چیلنجز ہوتے ہیں
اس لیے اس طرح کبھی بات سوچے کہ میں کون سا بڑے بڑے گناہ کرتا ہوں، جیسے سگریٹ پینا، شراب پینا. میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں میں بڑا اچھا ہوں. نہیں، آپ اچھا نہیں ہیں. وہ فرماتا ہے کہ ہر ایک بوجھ کو دور کر کے، یعنی ایسا بوجھ جو آپ کی زندگی میں ہے جس میں ہر طرح کے بوجھ شامل ہیں، انہیں ایک طرف ہو جانے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ہماری زندگی میں اب بھی ہیں. میں آپ کے ساتھ اپنی بات بانٹوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ میں بعض لوگ بعض اوقات خود کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر کھانا کھانا پسند نہیں کرتا ہوں. یعنی میں زیادہ کھانا کھانا پسند نہیں کرتا ہوں، اور نہ ہی میں فٹ بال یا والی بال کھیلنا پسند کرتا ہوں. ان میں سے کوئی بھی کھیل میں پسند نہیں کرتا ہوں، اور نہ ہی کہ میں نے کھیلا ہے. میں پسند نہیں کرتا ہوں، لیکن میں ویڈیو گیم کھیلنا پسند کرتا ہوں. فرسٹ پرسن شوگے، کال آف ڈیوٹی اور اس طرح. اور میرے پاس گھر میں ماسٹر کمپیوٹر ہے، کیونکہ میں اتنا اچھا نہیں ہوں. اس لیے میرے پاس گرافک کارڈ ہے تاکہ یہ گیمیں مجھے اچھی لگیں، اور میں وقتاً فوقتاً کھیلتا رہتا ہوں. لیکن اس چیز نے مجھے رینگنے والے بنا دیا، کیونکہ میں انہیں اکثر کھیلنے لگ گیا تھا. ہاں، اور بعض دفعہ میں ایسے وقت میں کھیل رہا ہوتا تھا جب مجھے اپنی دوسری مصروفیات کا خیال رکھنا ہوتا تھا، اور میں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ میری ترجیحات غلط ہوتی جا رہی ہیں، اور میں نے ان سے اپنی جان چھڑانا شروع کر دی تاکہ میں ان سے پیچھے ہٹ سکوں، کیونکہ انہیں ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ میری زندگی کی ترجیح نہیں تھے اور مجھے ان کو پیچھے دھکیلنے کی ضرورت تھی. اور میں صبح 4 بجے اٹھ جاتا ہوں، اور میں اپنے آفس جاتا ہوں اور جا کر 3-4 اخبار پڑھتا ہوں. یہی وہ سب سے پہلے کام ہے جو میں کرتا ہوں، تاکہ جان سکوں پچھلی رات کیا ہوا تھا. اور جو ہی میں ایسا کرتا ہوں، یہ میری صبح کی عادت بن چکی ہے. اور جس طرح آپ اٹھ کر کافی کا کپ پیتے ہیں اور اخبار پڑھتے ہیں، میں اتنا زیادہ ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں. اور میں نے محسوس کیا کہ میں جلدی صبح جاگ جاتا ہوں اور اخبار پڑھتا ہوں، جبکہ مجھے تو خدا کا کلام پڑھنا چاہیے. جبکہ اخبار پڑھنا کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ تو گناہ نہیں ہے. لیکن یہ ایسا بوجھ بن جاتا ہے جو آپ کو خدا کے کاموں میں تیزی سے کام کرنے سے روکتا ہے. کیا میں ٹھیک بتا رہا ہوں؟ اس لیے ہم سب کی زندگی میں اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں، اور خدا نے کل مجھے ایک دعا عطا کی تاکہ ہم ان چیزوں کی جانب دیکھ سکیں جو ہمیں روک لیتی ہیں اور ہمیں آسانی سے گھسیٹ کر لے جاتی ہیں. جو ہی ہم دوڑتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں، اور ہم اس تیزی سے آگے نہیں بڑھتے جس تیزی سے آگے ہمیں بڑھنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ بوجھ صحیح یا غلط کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری طرف سے پوری اصلاح کر کے مسیحی دوڑ کو دوڑنے کی بات ہے. آپ کبھی بھی اس حکم کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے کہ تم اخبار مت پڑھنا. اور یہ غلط نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی ترجیح ہے جسے ہم خدا کے کاموں پر ترجیح دے دیتے ہیں. آمین آمین. یہاں بوجھ کی تعریف ہے. یہ ان تمام اچھی باتوں کی لذت اور عدم برداشت ہے جو خدا ہمیں عطا کر چکا ہے. یہ لذت کی بات یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی میں نظم و ضبط سے ترجیحات کو ترتیب دیتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ قدرتی ہوتی تو اسے ہم آسانی سے دیکھ لیتے، چونکہ یہ روحانی ہے اور ہم اسے دیکھ نہیں سکتے اور ہم پر یہ چھا جاتی ہے. اور اگر ہم اپنی غذائیت میں مسلسل بے لطف رہتے ہیں، کتنے لوگ جانتے ہیں اس کے اثرات کو؟ میں بھی بذات خود اس معاملے میں مشکل کا شکار رہا ہوں. لیکن جب روحانی طور پر جسے آپ چھو نہیں سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے ہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے، اور پھر 1 یا 2 سال تک پیچھے جھانکتے ہیں، اور پھر آپ جان جاتے ہیں کہ میں 2 سال پہلے کہاں پر موجود تھا، میں نے کوئی ترقی نہیں کی ہے. یا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ترقی کیا ہے تو پھر بھی آپ کہیں گے کہ مجھے تو وہاں اس سے بھی آگے ہونا چاہیے تھا، اس سے بھی آگے ہونا چاہیے تھا. اور اسی لیے رسول فرماتا ہے کہ اس کو دور کر کے یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. کوئی بھی آپ کے لیے نہیں کر سکتا، کوئی بھی آپ کو مار کر سمجھا نہیں سکتا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. نہیں 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 نہیں، آپ کو اپنی جان کی نجات کے لیے کام خود کرنا پڑے گا. اب آپ کے پاس روح القدس ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ سنو یہ گناہ ہے، کیونکہ روح القدس ہمیں آگاہی دیتا ہے. لیکن ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھنے بالنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی پر کون سا بوجھ ہے. ایک بار پھر اگر کوئی ایتھلیٹ 100 میٹر کی ریس دوڑتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے گھٹنوں کے بوجھ کو دیکھا، کیونکہ یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے. اس سے آگے پھر وہ اپنا گرم سوٹ اتارے گا.
اور اگر آپ نے اولمپک تیراکوں کو تیراکی کرتے دیکھا، جب وہ تیراکی کرتے ہیں تو اپنے سر پر ٹوپی پہنتے ہیں جو ان کے بالوں کو سیدھا رکھتی ہے، جبکہ بالوں سے پانی میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی ہے۔ پھر وہ دوڑ کو جیتنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، اور اس طرح بطور مسیحی اس قسم کی تیاری کرنے کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ بائبل کو پڑھنا ہی ہماری تیاری ہے۔ آپ ہو سکتا ہے جیت نہ پائیں جب آپ دوڑتے ہیں، آپ جیت نہیں سکتے جب تک آپ اس کتاب کے ساتھ وقت گزارتے نہیں ہیں۔ میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے اس بات پر آمین کہا ہے۔ آئے میں ایک بار پھر کوشش کرتا ہوں۔ چرچ میں جانا ہماری تیاری ہے۔ آپ گھر پر بیٹھ کر تیاری نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اسے آپ اپنے خادم کی روح کے وسیلہ سے سنتے ہیں جو بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم بذاتے خود نہیں جان سکتے کہ کیا غلط ہے۔ بے شک ہم اپنے ساتھ ہر قسم کی گفتگو کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ اصل مسیحی چرچوں میں جاتے نہیں ہیں، کیونکہ خادم روح القدس سے معمور ہو کر ان کی زندگیوں کی کمی پر انگلی رکھتے ہیں۔ آپ دوڑ میں آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک آپ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ دعا نہیں کرتے ہیں، خدا کے ساتھ وقت نہیں گزارتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگوں کا ایک گروہ تھا، میری بیٹی نے اس طرف میری توجہ دلوائی، یعنی ایسے لوگوں کا گروہ، میرا خیال ہے کہ ہم ہفتے کے روز ملے تھے، اور جب وہ ملے، میرا مطلب ہے جو کچھ وہ کرتے تھے، یعنی میں نہیں جانتا وہ کتنی دیر یہاں رکے تھے، انہوں نے کچھ وقفے کے لیے دعا کی تھی، یعنی ہر ہفتے وہ مذہبی دعا کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔ اور اچانک ہم نے یہ بات دیکھی کہ وہ لوگ خود اپنی پرستش میں مصروف تھے جو اس سے پہلے کبھی نہ تھے۔ میرا مطلب ہے کہ جب آپ تیار رہنے کے لیے تیاری کرتے ہیں تو پھر آپ ترقی کرتے ہیں، آپ دوڑ میں آگے نکل جاتے ہیں، آپ دوڑ میں آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک بار پھر پالوس گلیتیوں کو بتاتا ہے کہ آپ نے اچھی دوڑ دوڑی ہے، تم نے اچھی دوڑ دوڑی ہے۔ لفظ دوڑی ماضی کا حصہ ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ اچھی دوڑ دوڑ رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ نے اچھی دوڑ دوڑی۔ میں آپ میں سے کسی پر الزام نہیں لگا رہا، میں نہیں جانتا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، اگر یہ آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور کھائیں۔ اس نے گلیتیوں کو بتایا کہ آپ نے اچھی دوڑ دوڑی ہے، لیکن پھر وہ پوچھتا ہے کہ تم کو کس نے روکا؟ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی رکاوٹیں جو ہماری زندگی میں ہمیں یسوع مسیح کے پیچھے چلنے سے روکتی ہیں؟ کیا آپ اس پہلے وقت کو یاد کر سکتے ہیں جب آپ پہلی دفعہ نجات یافتہ ہوئے تھے؟ مجھے یاد ہے جب میں نجات یافتہ ہوا تھا تو میرا سارا ذہن اس لفظ میں الجھ گیا تھا۔ میں کئی دنوں تک اپنے کام پر نہیں گیا، اور میں اپنی بائبل لے کر پارک میں ایک درخت کے نیچے پڑھتا رہا، اور میں نے اس کلام کی ضیافت کی۔ لیکن پھر 37 سال بعد جب آپ کئی دفعہ ایسا کرتے ہیں، آپ کلام کو کھا رہے ہیں، لیکن کیا آپ اس کے طریقے سے اس کلام کی ضیافت کر رہے ہیں، یا کہ آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے، یہ مسیح زندگی کی دوڑ ایک سیدھی لائن نہیں ہے، یہ ایڈی چوٹی کا زور ہے اور عہد وفا ہے۔ یہ بے شک رکاوٹوں والی دوڑ ہے، یہ تہری میراتھن دوڑ ہے، اور اس کے کچھ ایسے حصے ہیں جو دوسرے حصوں کے ساتھ مزاحمت کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں خود سے سوال پوچھنا ہوگا کہ کیا میں اب بھی جیتنا چاہتا ہوں؟ کیا اب بھی میں انعام پانا چاہتا ہوں؟ پالوس رسول فرماتا ہے کہ میں ہر چیز کو بھول کر، وہ کہتا ہے کہ انعام کی طرح دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ یہ انعام کیا ہے؟ میں ہر اس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں جس کی خاطر یسوع مر گئے، اس لیے میں کسی بھی طرح سے، کسی بھی طریقے سے محروم نہیں رہنا چاہتا۔ اس لیے میرے عزیز ہو، جس طرح کل میں نے اس فرش پر لیٹ کر دعا کی تھی اور خدا نے میرے دل میں یہ بوجھ ڈالا کہ ہم سب کو اپنی زندگی کے بوجھوں پر نظر کرنی چاہیے۔ آپ میں سے کتنے لوگ یسوع کے ساتھ خوش ہیں یا اس کے بغیر؟ بس اگر آپ صرف آگے بڑھتے ہیں، یعنی یسوع کو اور زیادہ چاہتے ہیں، پھر آپ زمین پر خوش رہیں گے۔ پالوس فرماتا ہے کہ ہر ایک بوجھ کو اور ہر ایک گناہ کو دور کر کے، وہ تیموتھیوس کو بتاتا ہے جب وہ اپنی خدمت کے آخر پر تھا، یعنی جب وہ مسیح کی خاطر اپنی زندگی کے اختتام پر تھا۔ دوسرا تیموتھیوس باب 4 آیت 7، پالوس فرماتا ہے میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آپ دیکھتے ہیں یہ رکاوٹیں ہیں۔ اس نے دوڑ کو دوڑنے سے اچھی کشتی لڑنے کے وسیلہ سے اصطلاح کو ہی بدل ڈالا، اور ہو سکتا ہے یہ بہتر اصطلاح ہو، کیونکہ جب تک آپ لڑائی نہیں لڑتے ہیں اور تیسرے ہی راؤنڈ میں آپ کہتے ہیں میں اور مکے نہیں مار سکتا کیونکہ میں تھک چکا ہوں، کیونکہ آپ کا حریف آپ کو لگاتار مکے مارتا ہے۔
اور اس لیے جب آپ مارتے ہیں، یعنی اگر آپ نے UFC دیکھی ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کا حریف نیچے گرا ہوا اور آپ اس کے اوپر منہ برسا رہے ہیں، پھر بھی آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک ہی سیکنڈ میں جوابی حملے کے ذریعے سے آپ کو چت کر دے گا اور وہ خون میں لت پت جیت سکتا ہے۔ لہٰذا اس لڑائی میں اور آپ اس میں وقفہ نہیں لے سکتے، ہمیں اس کے لیے روحانی توانائی لینے کی ضرورت ہے۔ کیا میں چند منٹ اور لے سکتا ہوں؟ جی ہاں، ایک ایسی روحانی انرجی ہوتی ہے جسے ہر مسیح کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو اپنی بائبل پڑھنے کے لیے ایسی توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی انرجی آپ کو اخبار پڑھنے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا آپ نے کبھی توجہ کی ہے؟ ایسی انرجی آپ کو اپنے چہرے پر لینی چاہیے تاکہ آپ خدا کے ساتھ باتیں کر سکیں۔ ایسی روحانی انرجی لینی چاہیے، اور بعض دفعہ ہم سست پڑ جاتے ہیں اور ہم مسیحیت کے اعتبار سے چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ واقع ہو، اور ہم بالکل اس طرح کے تہواروں میں سے گزرتے ہیں، یعنی ایسے بہت سے پروگراموں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے۔ خدا نے مجھے منع کیا اور میں آپ کو منع کرتا ہوں تاکہ بوجھ کے متعلق جانے، ایسے بوجھ کے متعلق جو ہمیں سست کر دیتے ہیں۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے۔ پالوس محض دوڑ ہی نہیں دوڑ رہا تھا، بلکہ وہ جیتنے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ اور اگر آپ اور میں اس دوڑ کو دوڑنا چاہتے ہیں، تب ہمیں اپنے ذہن تیار کرنے چاہیے۔ میں آپ کو صرف دکھانے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ میں جیتنا چاہتا ہوں۔ میں جیتنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ سب لوگ میرے ساتھ اس کمرے میں موجود اپنے سروں کو جھکائیں گے؟ اے باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خدا، میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے جو کچھ آپ کل مجھے دے چکے تھے تیرے لوگوں کے ساتھ بانٹ سکوں، اور اب اے خدا سب سے پہلے اپنے روح القدس کی معموری قبولیت میرے دل میں عطا کر دے تاکہ میں پہلے کھا سکوں، پہلے حاصل کر سکوں۔ اسی طرح اے خدا ہر اس بشر پر جو میری آواز کو سنتا ہے، اپنے روح القدس کو ان کے دل میں ڈال دے تاکہ وہ سب ہر طرح کے بوجھ اور گناہ کو دور کر سکیں جو ہمیں بڑی آسانی سے الجھا لیتے ہیں۔ آسانی سے ہم سب کو پھنسا لیتے ہیں، جو ہمیں بڑی آسانی سے الجھا لیتے ہیں، آسانی سے ہم سب کو پھنسا لیتے ہیں۔ ہم روح القدس کے ہاتھ سے تھوڑا دور ہٹ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایسی مصروفیات میں پھنسا لیتے ہیں جو درست نہیں کرتی، نہ ہی پاک کرتی ہیں، جن کی کوئی روحانی وقت نہیں ہوتی۔ اے خدا، آج ہماری مدد کر۔ ہم آپ کے روح القدس کی معموری ہر ایک جان کے لیے مانگ لیتے ہیں، ہر ایک دل کے لیے اور ہر ایک زندگی کے لیے۔ آئے ہم سب مل کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کریں اور خدا سے دعا مانگیں۔ اے یسوع، مجھ سے شروع کر اور اپنے روح القدس کی معموری میری زندگی میں ڈال دے۔ اے خدا، مجھے سست مت ہونے دے، بلکہ مجھے ڈانٹ، مجھے قابل کر دے تاکہ نیک کام کروں۔ آئیے ہم سب خداوند کے حضور دعا کریں۔